بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ گونج پڑ جائے، الصلاۃ والسلام علیہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب رمضان المبارک کے اس مبارک دن 27ویں کی رات اور ان بخشش کی راتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کے سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ تو پھر حضرت سیدنا آپ سبحان اللہ کی داد دینا دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے لگتا ایسے تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے خود چوندوی کا چاند چمک رہا ہو۔ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے لگتا ایسے تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے خود خدا کے قرآن کا ورق کھل گیا ہو۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے لوگوں کا سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مگر میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے کہ جب سرکار کائنات میرے حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ تھا ہی خود خدا کے نور کا آئینہ تھا۔ ہی صورت دے اولے او بے صورت آیا، محمد دی صورت ڈسا کیوں نہ دیکھا۔ اے حق ہے تے پک ہے، نہ شک ہے تے اک ہے، ولا کیوں نہ دیکھا۔ سنے لنترانی نبی تور والا، محمد دے اولے خدا کیوں نہ دیکھا۔ ہاں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دکھیں دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں خدا کو محمد دکھیں دے گزر گئی۔ حاضرین محترم، حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور کو 70,000 پردوں میں چھپا کے بھیجا تھا۔ اگر اللہ ان 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا، اگر خدا ان 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی ہٹاتا، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے۔ حضرت خدا حضور کو 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو خدا کی قسم جب حضور کا حسن جب پھیلتے جب قبرستانوں میں جا پہنچتا اور جب قبر میں رہنے والے مردے جب اس نے محمدی کا نصارہ کرتے تو وہ مردے نہ رہ جاتے بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ توجہ ہے نا، اس کی توجہ ہے کہ ذرا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، تو پھر حضرت خواجہ محمد یار فریدی بھی لکھ گئے، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں
بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک وہ دور ہوتا تھا کہ جب حضرت یوسف اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو زلیخا حضرت یوسف کے حسن کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، مگر لوگوں قیامت کا منظر اور قیامت کا منظر الٹ ہوگا۔ قیامت کے دن حضور آگے آگے ہوں گے، حضرت یوسف حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، وہ ہاں رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، اما وجہ شریف وے مرآت جمال الہی یس، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، پوشید رخ جو آمدی شور قیامت در جہاں، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، خدا کو ڈٹھو سے محمد دیولے، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا۔ ارے بھائی کیسے جڑا ہوا؟ تو پھر سن، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، ان ہوا الا وحی یوحا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا۔ اگر نہ رہا ببشریت پوشید بودی ہے کسرہ مچال، نظر و اطراء کے حسن عود ممکن نبودی، لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، ایسے نہیں لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، لکھمین دے پردے پاپ ہمیں تینو جانن والے جان گئے، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، لکھمین دے پردے پاپ ہمیں تینو جانن والے جان گئے، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، ہاں بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، ہاں رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، اتھا خود عبد سڑویں دن اتھا حق نال ملویں دن، اتھا خود عبد سڑویں 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 دن، اتھا حق نال ملویں دن، دماغیں کو چکر دہندے ہے الٹی چال کیا پشتی، دماغیں کو چکر دہندے ہے الٹی چال کیا پشتی، ارے کیوں چھپایا حسن کو بشریت کے پردوں میں، کیوں رکھا شعر کو نورانیت کے پردوں میں، کیوں چھپا کے رکھا شعر کے حسن کو، تو پھر سن غیرت اللہ تعالی لم یظہر جمالہ وما ہوا کان علی غیرہ وغیرت اللہ تعالی، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں جب دی جاہے یا لا کوئی نہیں سکتا، حقیقت آپ میں نے کہا
آپ سبحان اللہ کی داد دے نہ دے مجھے فرق نہیں پڑتا، عشق والوں کی اولاد ہے، عشق والوں کی نسل ہے، عشق کو آگے بڑھانا ہے۔ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ تجاہ اعلیٰ کوئی نہیں سکتا، حقیقت طریقت شریعت دے قصے بینامہ اور فتح ڈسا کوئی نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ورنہ عشق کی تار کو آگے لے کے چلتے۔ ہاں ہاں جڑن عشق فرید استاد تھے یا، جڑن عشق فرید استاد تھے یا، سب علم عمل برباد تھے یا، جڑن عشق فرید استاد تھے یا، سب علم عمل برباد تھے یا، سو وجد کنو لک حال کنو احد ویو ہے احمد یو ہے، احد ویو ہے احمد یو ہے۔ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن، سند المحدثین، برہان العارفین، رئیس المکاشفین، پروردہ آغوش ولایت حضرت خواجہ مفتی محمد مختار احمد درانی چشتی علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بابو، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں احد ویو ہے احمد یو ہے، احد ویو ہے احمد یو ہے۔ میرے دادا فرمایا کرتے تھے مگر لوگوں جب مختار احمد حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے احد بھی یہ ہے احمد یہ ہے، احد بھی یہ ہے احمد یہ ہے، احد بھی یہ ہے احمد یہ ہے۔ میم دیولے دلڑی موہے دہان فرید رکھی ہر آن عشق سادہ دین ایمان۔ عشق ہادی پرم نگردہ، عشق ہادی پرم نگردہ، عشق راہ بر راہ فقردہ، عشق حاصل ہے عرفان۔ تھوڑے دکڑے ہاں ہاں توجہ ہے نا حاضرین محترم، وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ عشق کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، ابھی تو پھر شعر سے شعر آمد ہوتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ آپ توجہ سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے کہ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت و مشیت کے تحت وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع فرما دیا۔ جب کریمہ کا پر کچھ عرصے کے لیے قرآن نازل ہونا رک گیا ہے تو پھر یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا ہے۔ یہود تانا دیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے روٹ چکا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ کریمہ کا ان کے تانوں کو سنتے رہے تو پھر بتقاضۂ بشریت قلب مصطفیٰ پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اے خدا میں جہاں بھی جاتا ہوں یہود تانے دیتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے روٹ چکا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت سنا دو کہ وَالضُّحَا قسم میں مصطفیٰ تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم میں محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا مصطفیٰ تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے، نہ تجھ سے کبھی روٹھا ہے اور نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے۔ بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَلَا سُؤْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مصطفیٰ یہ تو کہتے ہیں میں تجھ سے روٹ چکا ہوں، ناراض ہو چکا ہوں۔ نہیں اے محبوب میں نے تو زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر تحت الثری تک، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اپنی ساری رضاؤں کا نور مصطفیٰ تیرے وجود کو بنا دی جائے۔ بابو میری ساری کائنات میں اگر کوئی مجھ خدا کو دیکھنا چاہے تو کسی غیر کے چہرے کو نہ دیکھے، ارے آئے اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے۔ تو جو ہے نا اور آئے اور کملی والے کے مکھرے کا دیدار کر لے۔ جس کی توجہ ہے وہی کہے ذرا سبحان اللہ۔ اب وَالضُّحَا کا دوسرا معنی، وقت بہت تھوڑا ہے مختصر کر رہا ہوں، وَالضُّحَا کا دوسرا معنی مراد اسضحا روز ولادت پیمبرس و مراد اسلیل شب معراج اس۔ وَالضُّحَا کا وَالضُّحَا سے مراد
میلاد ہے، والضحیٰ سے مراد محبوب جس دن تیرا میلاد ہوا. ایسے نہیں سبحان اللہ کی داد دو گے تو میں آگے بڑھوں گا. محبوب والضحیٰ سے مراد محبوب جس دن تیرا میلاد ہوا، جس دن تیری ولادت ہوئی تو پھر سما کیسا بن گیا تھا. محبوب صبح کاذب جا رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، سمندر کا نظام رک گیا، حکم ہوا جہاں بھی کوئی ہو وہی رک جائے. کیوں؟ ادب سرور مرسلا رہے ہیں، ادب سرور مرسلا رہے ہیں، رسالت کے روح روا رہے ہیں، بسط عظمت و عز و شان رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں. یارو میلاد کا معنی ہے آنا. اب میں ذرا مرادی بات، میلاد کا معنی ہے آنا، معراج کا معنی نیچے سے اوپر کی طرف جانا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ والضحیٰ سے مراد میلاد ہے، واللیل سے مراد معراج ہے. تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ محبوب جب تو شانوں کے ساتھ زمین پہ آ رہا تھا میں خدا تب بھی تیری قسمیں کھا رہا تھا. محبوب جب تو شانوں کے ساتھ زمین سے لامکان جا رہا تھا تب بھی تیری اداؤں کی قسمیں میں خدا کھا رہا تھا، تب بھی تیری اداؤں کی قسمیں میں خدا کھا رہا تھا. آئیے پھر ہاں تو خدا نے کہا، توجہ ہے نا، خدا نے کہا محبوب تب بھی تیری اداؤں کی قسمیں میں خدا کھا رہا تھا. تو پھر شب معراج جب کریم آقا شب معراج کو جب کریم آقا معراج کو جب میرے حضور ہم سب کے آقا جب معراج کو کریم آقا لامکا پہنچے ہیں تو پھر تاشدار گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر کے اٹھے. آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا. آج کی رات آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، خود ان پہ چلتی ہے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا. آج کی رات فاصلے گھٹ گئے قرب ہوا، آج کی رات فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا. آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا، آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا. آج کی رات توجہ ہے نا. اب جو عشق سننا چاہتا ہے وہی کہے ذرا سبحان اللہ. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے کہے ذرا سبحان اللہ. حاضرین محترم تو پھر آئیے تو پھر حضرت خواجہ پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بڑی زمین تھی. میں مختصر کر کے واقعہ سنا رہا ہوں. آپ کی بڑی زمین تھی. ایک دن کچھ غلام آئے ہیں، عرض کرتے ہیں سین رات کو کوئی آتا ہے آپ کی زمین سے کپاس ٹن جاتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کی زمین سے کپاس ٹن جاتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا بابو یہ بات ہے، ہماری زمین سے کپاس ٹنتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ چلو بابو آج رات چور کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ہماری زمین سے کپاس ٹنتا ہے. حضرت پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ رات کو آپ نے اپنی زمین کے درمیان مسلح کو بچھایا. نصف شب گزری، چور اپنی عادت کے مطابق فصل میں داخل ہوتا ہے، کپاس کو چنتا ہے. حضور پیر پٹھان آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ توجہ کرنا یارو، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا. آج اگر تم میرے اس جملے کو سمجھ گئے سمجھ لینا میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا. آپ نے اسے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ ہماری زمین سے کپاس چنتا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے. آپ نے فرمایا وہ کون کہتا ہے یہ چور ہے؟ پیر پٹھان بھی اس کا ہے، اس کی زمین بھی اس کی ہے، کیونکہ اس کا نام میرے یار کے نام پہ رکھا گیا. یہ ہوتی ہے عقیدت، یہ ہوتی ہے محبت. جیسے کہ ہمیں بڑوں سے سبق ملا، حضور کے نام کی بھی غلامی کرو، حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کرو، اور حضور کے جو غلام ہیں تم ان کی بھی غلامی کرو. حاضرین محترم، حضور سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید
جب ان کا نام آتا ہے تو ہر شخص کی زبان سے سبحان اللہ کی داد آتی ہے۔ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ کا غلام تھا، اس کا نام تھا میاں گڑا۔ وہ سارا دن حضرت کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن سارا دن حضرت کی خدمت کر کے ذرا تھک گیا ہے، پھر رات کو آ کے آرام کرتا ہے۔ میاں انگڑا اس کمرے میں میاں انگڑا آرام کر رہے ہیں، اس کے اگلے کمرے میں میرے فرید پاک موجود ہے۔ میاں انگڑا تو سارا دن کی تھکاوٹ سے فارغ ہو کر اب بستر پہ آئے ہیں تو اچانک حضرت فرید پاک کے دروازے کو دستک دلتی ہے۔ حضرت فرید پاک کے دروازے کو دستک دلتی ہے۔ حضرت میاں انگڑا جو اس وقت ذرا غصے میں تھے تو جیسے ہی دروازے کی دستک سنی تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہی نکل گیا، کون کتا ہے؟ کون کتا ہے؟ خدا کی قسم جب میاں انگڑا نے فرید پاک کے کاشان اقدس کا دروازہ کھولا تو سامنے ریاست بہاولپور کا بادشاہ نواب صادق کھڑا تھا۔ خدا کی قسم نواب صادق حضرت فرید پاک کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، حضور آج تو نواب صادق کے لیے عید کا دن ہے کہ آپ کے غلام نے مجھے آپ کے در کا کتا بنا دیا۔ تیرے ذکرے دھوڑے کھاندری ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندری ہاں، تیرے ذکرے دھوڑے کھاندری ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندری ہاں، تیری باندیاں دی میں باندری ہاں، ہم درد کتیا نال ادب دتی تھی جو گن چہدار پھرا، دتی تھی جو گن چہدار پھرا، سن بہر تے شہر بازار پھرا، متا یار ملم کئی سانگ سبب، پی کر فریدی جام تو، پی کر فریدی جام تو، تیرند مست مدام تو، پی کر فریدی جام تو، تیرند مست مدام تو، ٹی ہونڈی ہی ودھارک گام تو، وہوا کری ساری خلق، وہوا کری ساری خلق، بٹ وہم خطرے دیا دا، بٹ وہم خطرے دیا دا، دوجا نوہی ہے حق خدا، اندر تے باہر ہے صدا، موجود حق، موجود حق، موجود حق، موجود حق، موجود حق۔ اپنی حقیقت گول تو، اپنی حقیقت گول تو، بے گون اسلو پھول تو، رکھ یاد سادہ بول تو، کری نہ شک ہے محض پک، پی کر فریدی جام تو، پی کر فریدی جام تو، تیرند مست مدام تو، ٹی ہونڈی ہی ودھارک گام تو، وہوا کری ساری خلق، وہوا کری ساری خلق۔ بس اے قطب زمانہ غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے قطب زمانہ غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدی مددے، بے ریب رسول کریم توئی، بے ریب رسول کریم توئی، بے صبح روف رحیم توئی، بے شک احمد بے میم توئی، جاتا ہو یاسین مددے۔ بس سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد اس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، آقا ہو زندگی کی شام۔ بس تمہیں دیکھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا